السلام علیکم ناظرین، آج یکم مارچ اور جمعے کا دن ہے۔ نگران حکومت اور جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں پاکستان کے، وہ ایسی چند غلطیاں پے در پے کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے بہت سے سینئر جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والی حکومت بالخصوص جو صدر مملکت اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر صاحب فائز ہوں گے، ان کو ابھی سے ہی سنگین جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل چیلنجز اور خطرات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور ان سے کسی بھی وقت یہ دونوں منصب واپس لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ سے کچھ چیزیں شیئر کریں گے۔ دوسری طرف الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو آوازیں ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ایک جانب محمود خان اچکزئی نے آج قومی اسمبلی کے فلور پر جو تقریر کی، اور اس سے پہلے ایمل علی خان نے جو ایک پبلک ریلی سے مولانا فضل الرحمان مختلف انٹرویوز کے اندر بات کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے جی ڈی اے اور جماعت اسلامی، تحریک لبیک، یہ جو ساری جماعتیں ہیں اور ان کے سربراہان نے جو باتیں کی ہیں، وہ بہت ساری جو الیکشن کی ایک باقاعدہ جو اب منظم ریگنگ ہوتی ہے وسیع پیمانے کے اوپر، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس کی نہ صرف تحقیقات کا مطالبہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر کیا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے پورے الیکشن پروسیس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں اپنے مختصر خطاب کے اندر ایک بڑا بھرپور پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی پچھلے آلموسٹ 3 ہفتوں سے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین گفتگو کر رہے ہیں اس معاملے میں، اس کو انہوں نے ایک کوزے کے اندر جو ہے کہ وہ بند کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خود اپنا مقدمہ اتنی جاندار طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر نہیں لڑ سکی جتنے جاندار انداز میں محمود خان اچکزئی نے آج بات کی ہے، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ بہت دور دور تک دیکھے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک سے باہر اگر دیکھا جائے تو 31 غالباً سینیٹرز اور کانگریس کے جو ممبر ہیں، انہوں نے صدر بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کو بھی یہ خط بھیجا گیا ہے، اور اس میں بھی مطالبہ وہی کیا گیا ہے جو مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے IMF کو لکھے گئے خط میں کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے، تحقیقات کروائی جائیں، اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اتنے منظم طریقے سے وسیع پیمانے پہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے نتائج یا اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو فائنڈنگز آتی ہیں اس کے نتیجے میں ان نتائج کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ خط جو ہے کہ یہ جو بھیجا گیا، اس میں جس انداز میں الیکشن سے پہلے یکے بعد دیگر 3 مقدمات میں عمران خان کو طویل ہیئرنگ کی گئی، رات گئے تک جو ہے کہ ڈیلا جیل کے اندر ہیئرنگ کی گئی، اور اس کے اندر بہت سے پروسیکیوشن نے جو لیگل بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے تھے، اور 2 دفعہ ان مقدمات کو ریمانڈ بیک بھی کیا گیا، تمام کارروائی کو کالعدم قرار دے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو اس خط میں اس کا بھی حوالہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہر آئے دن پاکستان کی حکومت کے اوپر جو ہے کہ وہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ ایسی 2-3 کون سی سنگین غلطیاں کی جا رہی ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فورمز کے اوپر، جس کے نتیجے میں کسی بھی وقت اعلیٰ عدلیہ کے اندر جب یہ چیلنج کیا جائے گا سارا کا سارا پروسیس، جس میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن ہو یا صدر پاکستان کا الیکشن ہو یا اسی طرح سے چیف منسٹرز کا الیکشن ہو، جن کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے، وہ 3-4 غلطیاں آپ کو یاد ہوگا اگر ماضی میں آپ کو ایک حوالہ یاد دلاتے جائیں، کہ جب حمزہ شہباز شریف جو ہے کہ وہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے 20 ارکان 5 مخصوص نشستوں پر تھے، اور 20 جو ہے کہ وہ جو جنرل الیکشن کی نشستوں کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے منتخب آئے تھے، انہوں نے انحراف کیا تھا پی ٹی آئی سے، اور اس انداز میں عثمان بزدار کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد حمزہ شہباز شریف کی حکومت ہوئی، اور پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں ان 25 ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اور 20 جو جنرل سیٹیں تھیں ان کے اوپر ضمنی الیکشن کا شیڈول دیا گیا تھا، ہونا تھا، اور اسی دوران پھر چیف منسٹر کا الیکشن شیڈول جو ہے وہ بھی قائد اعوان کے لیے دیا گیا تھا۔ تو وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، اور ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے پھر یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب تک ان 20 نشستوں کے اوپر انتخاب نہیں ہوتا،
نتائج نہیں آتے، وہ ارکان حلف نہیں اٹھا لیتے، اس وقت تک چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی اس کو جو ہے کہ وہ آگے بڑھایا گیا تھا، اور اس کی جو بنیادی اسپرٹ تھی، جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز کے، وہ اس چیز کا تقاضا کرتے تھے کہ تمام جو ارکان ہیں، منتخب ارکان، ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ قائد ایوان یا ملک کے سب سے بڑے صوبے کے جو وزارت اعلیٰ کے لیے جو امیدوار ہوں گے ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس بنیادی اصول کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ اب اسی تناظر کے اندر اس وقت 81 جو مخصوص نشستیں ہیں، نیشنل اسمبلی میں 23، پنجاب اسمبلی میں 26، سندھ اسمبلی میں 3 اور کے پی اسمبلی کے اندر 29، ان کو پس پشت ڈال کر جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کے انتخابات ہوئے ہیں چاروں صوبائی اسمبلیز میں، اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب نیشنل اسمبلی میں ہو چکا ہے، قائد ایوان کا انتخاب جو ہے کہ سنڈے کو ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی صدر پاکستان کا الیکشن شیڈول جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ 9 مارچ کو صدر پاکستان کا چاروں صوبائی اسمبلیز، سینٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس کا انتخاب کریں گے، اور اگر اس وقت تک بھی ان 81 نشستوں کے اوپر جو مخصوص ہیں فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے اندر 11 سینیٹرز جو ہیں کہ وہ اس وقت نہیں ہیں، ممبرز نہیں ہیں، اور ان 11 میں سے جو 7 سینیٹرز کی نشستیں ہیں ان کا ضمنی الیکشن جو ہے وہ 14 مارچ کو ہوگا، اور اگر 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے، 81 ممبر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے نہیں موجود، اسی طرح سے اگر 11 یہ ارکان موجود نہیں ہیں تو یہ 92 ممبرز اگر جس پارلیمنٹ کے نہیں ہیں، اس پارلیمنٹ سے اگر اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر جو صدارتی الیکشن ہوگا اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن کیا ہوگی، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کا الیکشن، قائد ایوان کا الیکشن، اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے قائد ایوان کا الیکشن، اور چاروں ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر، اور پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہے، یہ بہت ویک گراؤنڈز کے اوپر ہے، اور ان کو کسی لمحے مرحلے پر بھی جب اعلیٰ عدلیہ کے اندر اگر چیلنج کیا گیا تو یہ سارے کے سارے خطرے میں ہوں گے، اور یہ حکومت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ تو اس تناظر کے اندر یہ بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہے جو آگے ہونے جا رہی ہیں۔ دوسرا ایک معاملہ بڑا اہم جو ہے کہ اس الیکشن کے حوالے سے ہر کوئی جو ہے بہت سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، اور اس میں بھی ہائی کورٹ اسلام آباد کا آج کا ڈیسیژن جو ہے بابر ستار کا، جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ایس ایس پی اسلام آباد اور ایس ایچ او اسلام آباد کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم کا ارتکاب پر مجرم قرار دیا گیا، توہین عدالت کے جرم میں مجرم قرار دیا گیا، اور ان تینوں کو جو ہے بالترتیب ڈی سی کو 6 ماہ، ایس ایس پی کو 4 ماہ اور ایس ایچ او کو 2 ماہ کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ عدالت نے تھوڑا سا ان کو کنسیشن بھی دیا کہ اس سزا کو 1 ماہ تک معطل بھی رکھا تاکہ اگر یہ اپیل کرنا چاہیں تو اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر اپیل میں ان کی سزائیں برقرار رہتی ہیں تو پھر ان کو اڈیالہ جیل میں قید کیا جائے گا۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو الیکشن سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کو بہت سے لیگل ایکسپرٹ اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن میں ریگنگ ہے جو بڑی منظم انداز میں کی گئی ہے، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے اسلام آباد کے، جہاں پہ تینوں نیشنل اسمبلی کے انتخاباتی نتائج کو تبدیل کیا گیا تھا مبینہ طور کے اوپر۔ فارم 45 اویلیبل ہے، اس پہ کچھ رزلٹ تھا، بعد میں کچھ ہوا۔ اسی ڈپٹی کمشنر کو جب الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول کا اناؤنس کیا تو وفاقی حکومت کو 2-3 خطوط لکھے اور کہا ان کا ٹرانسفر کیا جائے، وفاقی حکومت نے ان کا ٹرانسفر نہیں کیا۔ ابھی پھر ان کو ریٹرننگ افسر لگایا گیا، ریٹرننگ افسر لگنے کے بعد الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے کہ وہ ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا دی ہے۔ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد نے اگرچہ یہ اعلان کیا ہے کہ یہ اپنے عہدوں پہ کام کرتے رہیں گے، لیکن اسلام آباد کے اس ہائی کورٹ کے فیصلے نے اگر اس کو الیکشن ریگنگ کے ساتھ اور ان کے ڈی آر او کا کریکٹر دیکھیں تو مس کنڈکٹ، اگر ایسا بندہ جو بار بار ای سی پی بھی جس کے تبادلے کے احکامات دے رہا ہے، ہائی کورٹ کے بار بار حکم کی عدولی کر رہا ہے، ایسے شخص کے خلاف یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس الیکشن کریڈیبلٹی کے حوالے سے، یہ ان کو جو ہے کہ اس کی توثیق کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔